Okay ji, welcome to the course of Artificial Intelligence. یہ 16 لیکچرز پر مشتمل کورس ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں، الگوریتھمز ہیں، ٹیکنیکس ہیں، تو وہ سارے انشاءاللہ ڈیپتھ میں اور اس پورے کورس کی ویڈتھ جو ہے وہ کور کریں گے. کوشش ہوگی کہ انٹروڈکشن سے لے کے اسٹیٹ آف دی آرٹ کام جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہو رہا ہے اس کو نہ صرف پڑھیں بلکہ جیسا کہ اس کو ساتھ لیب بھی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرے تاکہ جو انسائٹس ہیں اور ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کور ہو جائے. So let's start. Okay, this is information about instructor. If you want to give any feedback, ask questions, want to make queries, you can send me an email on khalilnawaz@utmardan.edu.pk. جو ریسرچ انٹرسٹ ایکٹیویٹیز ہے میری وہ موسٹلی میڈیکل امیج پروسیسنگ اور ڈیپ لرننگ پہ بیسڈ ہوتی ہیں، اور یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اباؤٹ مائی کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے. کورس اوور ویو. ٹائٹل آف دا کورس از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، لیکن اس لیکچر کے بعد موسٹلی ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے اے آئی کا ٹرم یوز کریں گے. سو whenever I say AI, that would mean artificial intelligence. 3 credits کا یہ کورس ہے، اور اس کورس کے لیے جو بک میں ریکمینڈ کروں گا وہ اسٹیورٹ رسل اور پیٹر نووک کی ایک بک ہے جس سے یہ سلائڈس بھی ڈیزائن کی گئی ہے. تو میری یہ سلائڈس جو ہے یہ بیسڈ ہوں گی آن دس بک. اٹس ٹائٹل از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے ماڈرن اپروچ، اینڈ اٹس 3rd ایڈیشن از اویلیبل آن لائن. تو آپ بڑی ایزیلی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے پڑھنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اوکے. ایویلویشن اور اسسمنٹ کے لیے کچھ آپ کے کوئزز لیے جائیں گے، تو ٹوٹل 4 کوئزز میں آپ لوگوں کے لوں گا، اور ٹوٹل 10% جو ہے اس کی ویٹیج ہوگی out of 100% of total course. اوکے. 4 کوشش ہوگی 4 اسائنمنٹس یا ایک پروجیکٹ آپ لوگوں کو دیا جائے، تو 20 ویٹیج آؤٹ آف 100 جو ہے وہ اسائنمنٹس کو اسائن ہوگی. آپ لوگ کا مطلب ایٹ دی مڈ آف دی سیمسٹر آپ لوگوں کا ایک مڈ ایگزام ہوگا جس کی ویٹیج 20% ہوگی، اور پھر لاسٹ ویک آف دی سیمسٹر میں آپ لوگ کا فائنل ایگزام ہوگا جس کو ویٹیج اسائن ہو گیا ہے 50%. ٹھیک ہے. تو یہ 4 ٹولز ہیں یا 5 ٹولز ہیں جس کو یوز کر کے آپ لوگ کی اسسمنٹ کی جائے گی. اوکے. دی objectives of the course is to make the students familiar with how to represent knowledge, and then what are the different techniques to solve different problems and provide solutions for real life problems,
and then how learning can be achieved and what are the techniques those can be adopted to make a machine or to make an object learn. تو پرابلم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہر ایک ٹاسک کو ایک پرابلم کہا جائے گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر ٹیبل سے کوئی گلاس اٹھانا ہو سو دس از اے پرابلم. ٹھیک ہے، اور اس پرابلم کی ایک انوائرمنٹ ہوگی کہ لیٹس سے پورا روم جس میں صوفاز بھی پڑے ہوئے ہیں، جس میں ٹیبلس بھی ہیں، جس میں چیئرز بھی ہیں، اور کسی ایک ٹیبل کے اوپر گلاس پڑا ہوا ہے. سو ناؤ دا ٹاسک از to find that particular table and get nearer to that table and then hold that glass and pick it up. Okay, so this is a problem, and the surrounding of the table is a kind of environment for this problem. ٹھیک ہے، تو یہ ٹاسک لرن کرنا، یہ پورا انوائرمنٹ لرن کرنا، اور پھر اس انوائرمنٹ کے بارے میں جو نالج ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے اور پھر کیسے لرننگ کرنی ہے تاکہ سملر ٹاسک پھر بیسڈ آن دس ٹاسک پرفارم کیے جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کورس کا آبجیکٹیو ہے کہ نالج کی ریپرزنٹیشن، پرابلم سالونگ، ٹھیک ہے، اور ڈیورنگ پرابلم سالونگ تھنگز لرن کرنا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا اے آئی کے جو میتھڈس ہیں ان کے ذریعے لرننگ کرنا. ٹھیک ہے، یوزنگ اے آئیز الگوریدمس ٹو لرن تھنگس فرام انوائرمنٹ. Okay, what we expect from this course, the outcomes of the course is to learn to develop intelligent systems. So that intelligent systems can be developed, can be designed by assembling solutions, different solutions to different problems based on computational processing or computational techniques. ٹھیک ہے، تو ایسے سسٹمس ڈیزائن کرنا، ایسے سسٹم ڈیولپ کرنا جس سسٹم کے اندر یا جس آبجیکٹ یا جس ایجنٹ کے اندر ڈفرینٹ پرابلم جو انوائرمنٹ کے اندر ہے، جس میں اس ایجنٹ کو یا اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ آبجیکٹ کو ہم ڈپلائی کریں گے، تو اس انوائرمنٹ میں ڈفرینٹ کمپٹیشنل جو پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے، ان پرابلمس کے سلوشنز اس آبجیکٹ کے اندر یا اس سبجیکٹ کے اندر انکارپوریٹ کرنا، ایسے سسٹم بنانا اور پھر ان کے اندر یہ سلوشنز اسمبل یا انکارپوریٹ کرنا. نالج ریپرزنٹیشن، پرابلم سالونگ اور لرننگ، یہ جو ٹیکنیکس ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کیا رول ہے انٹیلیجنٹ سسٹم کی ڈیزائن میں یا انجینئرنگ میں. ٹھیک ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے نالج ریپرزنٹیشن اور پرابلم سالونگ کی جو ایبلٹی ہے، اور انوائرمنٹ سے لرننگ کی جو ایبلٹی ہے، یہ کتنی ضروری ہے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ سسٹم کی ڈیزائن کے لیے. اوکے، اور پھر یہ دیکھنا کہ جو پرابلم سالونگ ویژن اور لینگویج کا جو رول ہے، ٹھیک ہے، ہیومن انٹیلیجنس یا ہیومن کے اندر یہ جو ہیومن کے فیچرز ہیں یا پراپرٹیز ہیں، پرابلم سالونگ ویژن اور لینگویج، ٹھیک ہے، کمپیوٹیشنلی اس کو کس طرح ڈیزائن کریں گے، ٹھیک ہے، اور کتنا ہیوی ہے یہ کمپیوٹیشنلی. تو ایگزیکٹلی ہیومن کی انٹیلیجنس کو اسٹڈی کر کے اس کے کمپیوٹیشنل ماڈلس بنانا
اور ان کا رول دیکھنا کسی بھی اے آئی بیس سسٹم کے اندر. تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس طرح کی چیزیں اس نالج کے اوپر چیزوں کو ڈیولپ کرنا. سو دیز آر گوئنگ ٹو بی دی آؤٹ کمز آف دس کورس. اوکے, اس کورس کے جو آؤٹ لائنس ہیں وہ چیپٹر وائز ان کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور کوشش ہوگی کہ مطلب موسٹلی 2 ویکس میں ہم ایک چیپٹر کور کر سکیں, ٹھیک ہے. پھر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کتنی اسپیڈ رکھنی چاہیے نا, تو ہم یہ آؤٹ لائن بھی کور کر سکیں اور چیزوں کے ڈیپتھ میں بھی جا سکیں, ٹھیک ہے. سو دی آبجیکٹیو از ٹو کور ڈیپتھ and along with depth try to cover width as well. Okay, we will start with the introduction to the artificial intelligence domain and basic concepts and the different subfields of artificial intelligence and their role to build the powerful AI domain. And then history, from where does artificial intelligence start, the study of artificial intelligence start, and what is the different periods of evolution, and then state-of-the-art activities and research going in artificial intelligence. So ایسے ہی ہم اسٹارٹ کریں گے بالکل انیشیل جہاں سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کورس اسٹارٹ ہوا, ایمرج ہوا, ٹھیک ہے. اور آج کرنٹ 5 ایئرس جو ہیں ابھی پاسنگ اینڈ کمنگ, وہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہاں پہ کھڑا ہے اور کیا اس کے اپلیکیشنز ہیں, اور کتنے سب فیلڈز یا ادر فیلڈز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں گے کہ سنس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے یہ ایک ملٹی ڈسپلنری فیلڈ ہے, ایک ڈومین ہے, تو دیکھیں گے کہ کون سے اس کے سب فیلڈز ہیں جن کو انٹیگریٹ کر کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, اور کتنا رول ہے ہر ایک فیلڈ کا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ انٹیلیجنٹ سسٹم یا یہاں پہ ایجنٹ جو ہے اس کو ہمارا سبجیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے. ایجنٹ چلو جب ہم اس کو ڈیٹیل میں کور کریں گے تب تک کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ایک سم ٹائمز اس کو ریفر کیا جاتا ہے کہ ایک ہارڈ ویئر سسٹم ہوگا جس کے اندر چیزوں کو پرسیو کرنا, نالج کو ریپرزینٹ کرنا, لرننگ کرنا اور پرابلم سولو کرنا, اور پھر موومنٹ, ٹھیک ہے, اور ایکشن کرنا. تو یہ ساری جو فیچرز ہیں, یہ ساری جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, یہ ایجنٹ کے اندر پیرل میں ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے سسٹم کو پھر ہم ایجنٹ کا نام دیتے ہیں. تو پھر ایجنٹ کو تفصیل میں اور اس کے ہر ایک اسپیکٹ پہ اور ہر ایک فیچر پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. اوکے, پھر دی سیکنڈ چیپٹر آف دس کورس از پرابلم سالونگ. تو پہلے ہم دیکھیں گے پرابلم کیا ہوتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, اور پرابلم کو فارمولیٹ کیسے کرتے ہیں, کیسے پرابلم کو ڈیزائن کرتے ہیں فار این ایجنٹ, ٹھیک ہے. اس پرابلم کے جو اس کے اندر جو ڈفرینٹ کنٹریبیوٹرز ہیں یا پرابلم کے اندر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں یا ڈفرینٹ
ایکٹرز ہیں انسائڈ دیٹ پرابلم انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, تو ان کو اسپیسیفائی کرنا اور پرابلم کی ریپرزنٹیشن اور پھر اس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنا اور ڈیوائس سلوشن ڈھونڈنے کے لیے کوئی الگوریتھم یا پروسیس یا پلان ڈیوائز کرنا. ٹھیک ہے, سو ون وے ٹو سالو اے پرابلم از ٹو سرچ. آئی مین اے گڈ ایگزامپل از A good example is of different cities inside a country and try to find best, or you can say shortest path among two different cities in a country. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس پورے the problem environment is the whole country. ٹھیک ہے, تو ہم کنٹری کا میپ دیں, دس از دی ریپرزنٹیشن آف دا پرابلم, اور اس میں ڈفرینٹ سٹیز ان کے بیچ جو ڈسٹینسز ہیں یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیں یا ڈفرینٹ کنٹریبیوٹرز ان دا پرابلم ڈومین اینڈ ان دا پرابلم سیٹ اپ اسٹرکچر. ٹھیک ہے, ناؤ the solution to find best possible solution of this problem is to apply a searching algorithm to find shortest distance between the two specified cities. ٹھیک ہے, تو یہ پھر پرابلم کی ریپرزنٹیشن اور پھر پرابلم کو سلوشن فائنڈ کرنا یوزنگ سرچنگ الگوریتھم. تو یہ اس طرح بہت سارے ایگزامپلس دیکھیں گے اور پھر اس کے الگوریتھم ڈیزائن کریں گے. کچھ کلاسیکل سرچ الگوریتھمس ہیں, کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں, تو کلاسیکل کو بھی انیشلی دیکھیں گے, پھر اس کے علاوہ جو کلاسیکل سے آگے کے سرچنگ الگوریتھمس ہیں ان کو ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے. اور کچھ ہے ایڈورسیریل سرچ جو کہ زیادہ تر گیمز وغیرہ میں اور اس طرح کے انوائرمنٹس میں جہاں ہم نے ایجنٹ کو موو کروانا ہوتا ہے اور ایجنٹ سے کوئی گول اچیو کروانا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ہم پھر ایڈورسیریل سرچ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو اس کو بھی دیکھیں کیسے ایڈورسیریل سرچ جو ہے وہ نارمل جو سرچنگ الگوریتھمس ہیں ان سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر ایسی بھی پرابلمس ہم دیکھیں گے اس کورس میں جن کو نام دیا جاتا ہے کنسٹرینٹ سیٹسفیکشن پرابلمس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرابلم کے ساتھ ساتھ وی اسپیسیفائی وی سیٹ سم کنسٹرینٹ اینڈ دین دی ایجنٹ اور دی سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہیز ٹو فائنڈ اے سولوشن کیپنگ ان آئی آن دوز کنسٹرینٹس. ان کو وائلیٹ بھی نہیں کرنا اور پرابلم کا سولوشن ڈھونڈنا ہے. تو اس طرح کے پرابلمس کو پھر ہم کنسٹرینٹ سیٹسفیکشن پرابلمس کہتے ہیں. سنس دی agent has to perform actions or going through the environment or problem domain or problem space, تو وہاں پہ environment جو ہے وہ agent کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, تو environment چینج ہو سکتا ہے یا ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انسرٹینٹی پیدا کرتا ہے جو سراؤنڈنگ ہے آف دی ایجنٹ. تو اس کی وجہ سے جو پلان ہوتا ہے ایجنٹ کا یا ایجنٹ جو انٹرنل پروسیس کر رہا ہوتا ہے ان آرڈر ٹو گیٹ دی سولوشن, ٹھیک ہے, تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے بیکاز آف دس انسرٹنٹی ان دی سراؤنڈنگ ان دی انوائرمنٹ. تو اس انسرٹنٹی کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے اور کیسے جو ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اس انسرٹینٹی کا جو ایفیکٹ ہے وہ کم سے کم کرنا ہے, اور کس طرح انوائرمنٹ یا جو انفارمیشن ریسیو ہو رہی ہوتی ہے یا ایجنٹ پرسیو کرتا ہے اس سے کیسے لرننگ ہوگی اور کس طرح نالج بیس جو ہے وہ انہانس کیا جائے گا. تو یہ لرننگ
کیسے ہوتی ہے, کون سے ایسے الگورتھم ہیں جو کہ لرننگ کرتے ہیں یا جن کو لرننگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں گے. اور اس کے بعد کوئی بھی آرٹیفیشیل ایجنٹ جو ہے وہ کیسے کمیونیکیٹ کرے گا انوائرمنٹ کے ساتھ, اور کس طرح پرسیو کرے گا ان پٹ فرام دی انوائرمنٹ, اور پھر کیسے ایکٹ کرے گا ان رسپانس ٹو دی پرسیوڈ اور ریسیوڈ ان پٹ فرام دی انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, تو پھر انہی ایکٹیویٹیز کے اندر نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ ریسیو کرتے ہیں سم تھنگ فرام انوائرمنٹ تو وہ نارملی ایک ایکشن ہوتا ہے انوائرمنٹ کا ایجنٹ کے اوپر, اور پھر اس کے بعد ایک ریئیکشن آتا ہے ایجنٹ کا. سم ٹائمز یہ ان پٹ جو ہے یہ کسی نیچرل لینگویج میں بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایجنٹ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ نیچرل لینگویج کو پروسیس کر کے جو میسج آ رہا ہے فرام انوائرمنٹ اس کو پرسیو کر سکے, اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. ٹھیک ہے, تو نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے کون سے ٹیکنیکس ہیں, کون سے الگورتھمز ہیں وہ بھی دیکھیں گے. اور پھر اگر یہ ایجنٹ کمیونیکیٹ بھی کر سکتا ہے, پرسیو بھی کر سکتا ہے, انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہے, نالج کی ریپرزنٹیشن اور پرابلم سالونگ اور لرننگ اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ, یہ ساری چیزیں ایک انجینئرڈ اور کنفیگرڈ ہارڈ ویئر کے اوپر اس کو ایمبیڈ کر دیا جاتا ہے. تو پھر ایسے سسٹم کو یا ایسے سسٹم کو ہم روبوٹ کہتے ہیں جو کہ پھر انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے, وہ موو بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور انٹیلیجنٹ ایکشنز اور ڈیسیژن بھی لے سکتا ہے. تو پھر اس کو روبوٹ کہتے ہیں. اور پھر یہ روبوٹ کے اور کون سے فیچرز ہیں, اور کون سے چیزیں ریکوائرڈ ان آرڈر ٹو بلڈ اے روبوٹ, تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور پھر لاسٹ پارٹ آف دس کورس از ڈیڈیکیٹڈ ٹو سی واٹ آر دی لیٹسٹ ٹرینڈس ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ واٹ آر دی applications of AI in other domains and in other fields. تو یہ سارا کا سارا اس کورس کے جو ہے سب ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ڈیٹیل میں کور کر کے جو ایکچوئل اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور امپلیمنٹیشن ہے اس کو ہم سیکھ سکیں اور